السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورۃ الشعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے۔ رسولوں کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ تفصیلات پہلے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، چنانچہ مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہوئے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 اب قوم سمود کا بیان ہے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یاد کرو جب مجھ سے ان کے برادری کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ اخلاص اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ امید محض اللہ کی ذات سے، دین کی دعوت کا کام کرنے والے ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں، اللہ رب العالمین کے عطا کردہ اور عطا کیے جانے والے اجر کی طرف ہونی چاہیے۔ اگلی بات اس مقام پر آدھی اس قوم کے تعلق سے حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مراد تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا کیا؟ اور کیا ہمیشہ تم نے یہاں پر رہنا ہے؟ فی جنات وعیون، باغات و چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور کھیتیوں میں اور نرم و نازک خوشو والی کھجور میں تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم خوش ہو کر پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، ٹیکنالوجی تھی، اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم حد سے بڑھ جانے والوں کا کہا نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ معاذ اللہ، یہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں اس طرح کی بد کلامی کی ہے، معاذ اللہ۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان، پس تم اگر سچوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ، وہی موعظے کی فرمائش۔ قال هذه ناقۃ اللہ، قال هذه ناقۃ، فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک معین دن اس کے لیے پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے پینے کی باری ہے۔ یہ اس مقام پر آئے، اتنی بڑی اونٹنی تھی، پہاڑ کو پھاڑ کر اللہ نے عطا فرمائی، ایک دن نہر سے وہ پانی پی تھی اور ایک دن باقی ساری قوم کے جانور پیتے، اس قدر بڑی اونٹنی موضع کے طور پر عطا کی۔ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اور اس سے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، پھر ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر وہ ہلاک ہو گئی، بس وہ پشیمان رہ گئے۔ کیا حرکت ہو گئی! اور ایک شخص نے یہ حرکت کی تھی، ساری قوم خاموش رہی اور روکا نہیں تو پوری قوم مجرم قرار پائی۔ کیوں؟ جرم کے اوپر خاموش رہنا یہ بھی ایک مجرمانہ روش ہوتی ہے۔ فاخذهم العذاب، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب ان کی برادری کے بھائی لوط علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس قدر بار بار ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا، اور میں ہر مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں، کیوں؟ تلاوت کا بھی ایک اجر ہوگا، ترجمے کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اس کے ذمے کرم پر ہے، جو تمام جہانوں کا وہ اللہ رب ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس برے عمل کے لیے آتے ہو تمام جہان والوں میں سے؟ یہ گندی حرکت تم نے سب سے پہلے اختیار کی، قوم کو اپنی کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے انہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، فطرت کے راستے کو، نکاح کے راستے کو چھوڑ کر یہ گندا راستہ تم نے اختیار کیا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وہ بولے اے لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور بستی سے نکالے جاؤ گے۔ قال انی
عملکم من القالین، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے فعل بد سے نفرت کرنے والا ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، عرض کیا میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے نجات دے جو یہ برا عمل کرتے ہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین، پھر ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، یعنی بیٹیاں. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو رہ گئے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ نافرمان تھی ان کی بیوی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، پس کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں عذاب سے ڈرایا گیا تھا. پتھروں کی بارش، پتھر اللہ کی طرف سے معین تھے. اس قوم پر اور بھی عذاب ہے، اندھے بنائے گئے، ان کی بستی کو تہوبالا کر دیا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے اور ڈیڈ سی میں ان کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا. اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. ایکا یہ جنگلات کا مفہوم ہے عربی میں، اور گھنے جنگلات ان کے علاقے میں، اس قوم کے علاقے میں تھے، اس لیے ایکا والا ان کو کہا گیا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ تول پورا کرو اور نقصان کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ٹھیک سیدھی ترازو کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. ناپ تول کی کمی پر یہ قوم تباہ کی گئی تھی. یہ حقوق العباد کی بھی تعلیم ہمارا دین عطا کرتا ہے. البتہ ناپ تول کا وسیع تصور بھی سامنے رکھیں. جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے، حق لیتے پورا ہے، فرض ادا نہیں کرتے، یہ بھی ناپ تول کی کمی. اور سب سے بڑی ناپ تول کی کمی کدھر ہے؟ اللہ کی نعمتیں بھرپور استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. باقی ناپ تول کی کمی معلوم ہے، وہ ویٹ اینڈ میجرمنٹ ناپ تول کے اعتبار سے اس پر اس قوم کو تباہ کیا گیا تھا. فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات پاک اللہ سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پہلی مخلوق کو بھی. قالوا انما انت من المسحرین، لوگ کہنے لگے بے شک تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، اور تم تو صرف ہماری طرح کے ایک انسان ہو اور یقینا ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. یہ ہے قوم کے رویے پیغمبروں کے بارے میں. آج مجھے اور آپ کو دین کی راہ میں کچھ سننا پڑ جائے، لوگ سناتے ہیں تو خوشی خوشی سن لیں. لوگوں نے پیغمبروں کو کیا کچھ نہ کہہ دیا، ہماری تو اوقات اور حیثیت کیا ہے. ہاں ایک نسبت ہو جائے گی کہ پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ بیتا ذرہ برابر نسبت اگر ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا. یہ کچھ قوم نے کہا. فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، پس ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو. قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا بس انہیں آگ کے سائبان والے دن عذاب میں آ پکڑا. انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. آسمان سے شعلے برسائے گئے ان پر. اس کے علاوہ ہم پڑھتے آئے ہیں زلزلہ بھی آیا اس قوم پر، اور ہولناک چیخ بھی مسلط کی گئی. طرح طرح کے عذاب ان اقوام پر آئے. اور ایک نقطہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے ہمارے سامنے، یہ زلزلے، طوفان، یہ پتھروں کا برسایا جانا، ان کی وجوہات میٹا فزیکل کازز کو سمجھے. قوموں کے اخلاق اور رویے اور کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی یہ کیفیات زمین والوں پر اللہ مسلط کرتا ہے. فرمایا انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا. غالب ہے، مجرمین کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور رحیم ہے، اہل ایمان کو نجات دینے اور ان پر اپنی رحمت برسانے کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے.
اب نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ کلام آ رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. نزل به روح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین جبریل امین علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل مبارک پر، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اے نبی آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، قوم کو خبردار کریں. بلسان عربی مبین، روشن واضح عربی زبان میں ہے یہ قرآن. وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں بھی ہے. حضور کا ذکر، حضور کی بشارات اور قرآن پاک کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے ایک نشانی کافی نہیں کہ اسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ اور یہ بات مدنی صورتوں میں تفصیل سے آ چکی ہے. علماء یہود خوب جانتے تھے حضور علیہ السلام کو، مگر حسد کی وجہ سے انہوں نے حق قبول نہیں کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان پر، کسی غیر عربی پر نازل کرتے، نان عربک شخص پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ اسے ان کے سامنے تلاوت بھی کرتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی غیر عربی پر نازل کر دیتا تو اور بڑے کمال کی بات ہوتی. بندہ غیر عربی اور عربی زبان میں سنا رہا ہے، لیکن تب بھی انہوں نے مان کر نہ دینا. یہ نقطہ آگے بھی آئے گا کہ یہ پھر اس وقت کہتے ہیں واہ، ہم لوگ عربی اور کلام دوسری زبان میں، ہم لوگ جو ہے وہ عربی سے سمجھتے ہیں، مگر غیر عرب جو ہے وہ ہمیں آ کر سنا رہے، تب بھی انہوں نے مان کر نہ دینا. معاملہ یہ کہ تکبر و تعصب کی وجہ سے جس نے نہیں ماننا وہ مان کر نہیں دے گا. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ انہیں کے سامنے پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرمین کے دلوں میں انکار کی روش کو داخل کر دیا. کب؟ جب خود انہوں نے انکار کرنے پر اپنے آپ کو جما دیا تو اللہ نے اسی پر ان کو لگا دیا. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. فیقول هل نحن منذرون، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی. افبعذابنا یستعجلون، پس کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیکھیے آپ اور حضور کے ذریعے مخاطبت ان سے بھی ہو رہی ہے. اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچائیں، ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، پھر انہیں وہ پہنچے جس کی انہیں وعید کی جاتی ہے، ڈراوا دیا جاتا ہے. ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ان کے کیا کام آئے گا. اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کا مال، ان کی دولت، ان کی سرداری، ان کی چودراہٹ کچھ کام آ سکے گی؟ قطعا نہیں. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے نصیحت کے لیے پہلے بھیجے. پیغمبروں کو بھیجا گیا اور لوگوں کو سمجھایا گیا، حق واضح کیا گیا، پھر بھی لوگ اڑے رہے، تب اللہ کا عذاب آیا. اندھیرے میں عذاب نہیں آتا. وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہ تھے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن حکیم کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. معاذ اللہ، مشرکین کہتے ہیں شیاطین ان کو سکھا جاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ نفی فرما رہا ہے انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ یعنی شیاطین جنات اس کے سننے کے مقام سے دور کر دیے گئے ہیں. مختلف مقامات پر ہم نے پڑھا، آئندہ بھی پڑھیں گے. اگر وہ وحی میں سے کچھ لینا چاہتے جنات، ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے. یہ ذکر پہلے آ گیا. اللہ نے حفاظت فرمائی وحی کے نزول کی. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا ورنہ تم مبتلائے عذاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ایسے لوگوں میں جن کو عذاب دیا جائے گا تم شامل ہو جاؤ گے. اب حضور سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. سبحان اللہ، دعوت کا کام اپنی ذات اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے. قرآن پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں حضور کے ذریعے امت کو بھی تعلیم، حضور کو فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم علیہ السلام کی ان دعوتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب آپ نے خاندان والوں کو بلایا. کم سے کم 2 اور بعض کے نزدیک 3 دعوتوں کا ذکر ملتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت ان کے سامنے توحید کی رکھی اور خاندان والوں کے سامنے کل کا منظر نامہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ کیا اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے اکیلے کے لیے نیک نہ بنے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اللہ کے دین کو پسند کرے اور ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں.
وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی پیروی کی اہل ایمان میں سے، اس کے لیے اپنے بازو شفقت کو جھکا دیجیے۔ سبحان اللہ، رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اور حضور کا معاملہ ہی کیا ہے؟ حریص علیکم ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کے آخر میں حضور تو تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور رؤوف الرحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ایمان والوں کی دلجوئی کے لیے حضور کو تعلیم عطا ہو رہی ہے کہ اے نبی علیہ السلام جس نے آپ کی اہل ایمان میں سے پیروی کی، اس کے لیے اپنے بازو شفقت کو جھکا دیجیے۔ اور یہ تعلیم امت کے افراد کے لیے خاص طور پر جو ذمہ داران ہوں، خاص طور پر دینی اجتماعیتوں میں ہوں، دینی مناصب پر ہوں، ان کے لیے بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ مخالفین حق کو سنایا گیا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی توکل کیجئے اس اللہ پر جو غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونا رات میں، یا نمازوں کی امامت کے لیے کھڑے ہونا، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہونا، دعوت دین کی محنت کے لیے کھڑے ہونا، بدر کے میدان میں کبھی کھڑے ہونا، گو کہ وہ مدنی دور کی بات ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اے نبی اللہ آپ کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے درمیان میں آپ کا پھرنا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رات کا مشہور واقعہ، اور پھر حضور نے صبح کیا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کیجئے، اور اے عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کیجئے۔ جن کو واقعہ یاد آ گیا سو یاد آ گیا، رات کے قیام تہجد کی نماز حضور اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کیفیات کو بھی دیکھا کرتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے۔ یہ ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا نمازیوں کے درمیان میں پھرنا بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر بہتان لگانے والے گنہگار پر۔ یہ ہے معاملہ۔ شیاطین کہاں؟ جہاں گندگی ہے، جہاں گناہگار لوگ موجود ہیں، جو گناہ انہی کے ساتھ زیادہ ان کی التفات کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ ایمان والوں کو ورغلانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر ایمان والے جو رب سے جڑے رہیں، اللہ ان کی پروٹیکشن فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ زیادہ التفات اس طرح کی باتیں، مرچ مسالے لگا کر کچھ باتوں کو لوگوں کے دماغ میں ڈالنا، لوگوں کے دل میں ڈالنا، پھر وہ آگے بڑھ بڑھ کر پوری دنیا کو بتائیں، دنیا کی ان کی عقیدت کرنا شروع کر دے اور ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی بات ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ کچھ دائیں بائیں سے کچھ باتیں اچکلی جنات نے اور کسی کو جا کے اس کے دل میں ڈال دی، اس نے لوگوں کے سامنے بڑا دعویٰ کر ڈالا اور کوئی اکا دکا بات ٹھیک بھی نکل آئی اور لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔ ہے وہ گناہگار اور مجرم اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، تو وہ شیطنت کے کاموں کو پروموٹ کرنے والا ہوتا ہے اور شیطان اسی کو جا کے اور تھپکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام پر جبریل امین قرآن پاک لے کر آ رہے ہیں اور یہ شیاطین اترتے ہیں گناہگار قسم کے لوگوں پر اور جو بہتان لگانے والے جھوٹے ان پر۔ اب آ رہا ہے سورت کے آخر میں شعراء کا بیان۔ عام شعراء کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ قرآن پاک اس مقام پر بیان فرما رہے، سن لیجئے اللہ کا کلام۔ وَالشُّعَرَاءُ یتبعہم الغاوون، شعراء ان کی پیروی تو گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک عموم کے اعتبار سے تفسیر آ رہا ہے، آگے ایکسیپشن بھی آئے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کچھ مشرکین کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو شعر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ سورہ یاسین فرماتے، سورہ یاسین میں فرماتے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے انہیں شعر سکھایا نہ ان کی شان ہے کہ شعر کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے پیارے صحابہ کرام کا کردار دیکھو، اور جو عام شعراء، ایکسیپشن الگ ہے، جو عام شعراء ہیں ان کی حرکتیں دیکھو اور ان کی پیروی کرنے والوں کی حرکتیں دیکھو، کوئی میچ؟ استغفر اللہ، کیا تم الزام لگا رہے ہو؟ اس تعلق سے، اس پس منظر کے ساتھ اب عموم کے اعتبار سے شعراء ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء ان کی پیروی گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھ لیجئے رت جگہ ہوتے ہیں اور کس طرح کی محفلیں سجتی ہیں اور کیا کہ حرام کا معاملہ بھی وہاں پر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عموم کا عام طور پر معاملہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟
تخیلات میں گم ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی آسمان کبھی زمین کی تہ، تخیلات کے اندر گم ہے، کہاں سے کہاں کو بات کو پہنچا دیں گے۔ انتہائی ظالم اور جابر قسم کا شخص بھی ہوگا، اس کی تعریف کے اندر زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تخیلات میں گم رہتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کردار کی گواہی نہیں ہوا کرتی۔ یہ عموماً شعراء کا معاملہ ہے۔ ذرا دائیں بائیں غور کر لیجئے، مجھے کوئی نام لینے تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا کلام ایکسیپشن بتا رہا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کون سے شعراء؟ سوائے وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے اس کے بعد بدلہ لیا کہ ان پر ظلم ہوا۔ ایمان، نیک عمل، اللہ کا ذکر، اور بدلہ لیا کس بات کا؟ جب ان پر ظلم ہوا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان اقدس میں جو ہے وہ اشعار فرمایا کرتے تھے اور کفار کا جواب دیا کرتے تھے، اور ان کے اشعار فرماتے ہیں یہ تیروں کی طرح برستے کفار پر جا کر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی شان اقدس میں جو ہے وہ قصیدے بیان فرمائے، سبحان اللہ لا حرج، اور حضور خود فرماتے ہیں ان من الشعر لحکمہ، یقیناً بعض اشعار میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسے اشعار اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہو، اچھے مضامین کو بیان کیا جائے، خیر کی باتوں کا ذکر آئے، اچھے جذبات پروان چڑھیں، اچھے کردار پروموٹ ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر جو پچھلے والے ہیں ان کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ آگے فرمایا کفار کے بارے میں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ وہ جو مکہ مکرمہ کی کشاکش کا ذکر بار بار قرآن پاک میں مکی صورتوں میں آتا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ عنقریب وہ جان لیں گے کس انجام کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ شعراء کا مطالعہ مکمل ہوا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے شروع میں ہم نے کہا تھا جب ہم مکی صورتوں میں آئیں گے تو تفصیل تھوڑی ہوگی۔ یہ 227 آیات ہیں، صورت میں مختصر ہیں، چھوٹی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ النمل کا آغاز کرتے ہیں۔ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں چیونٹیوں کا ذکر آیا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ اس صورت میں مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اول اور آخر ذکر فرمایا، توحید اور آخرت کا بیان ہے، رسولوں کے واقعات ہیں، اور خاص سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن حکیم اور روشن واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت و خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ یہ صفات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ معاف کیجیے گا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت سامنے نہ ہو تو گناہ بھی بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے، جاؤ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قرآن حکیم آپ کو عطا کیا جاتا ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور اب مجھے ایک سہولت ہے کہ میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ سورہ طٰہٰ میں جو مدین سے واپسی والی بات ہم نے پڑھی تھی، ظہور نبوت، وہ بات یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ابھی سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو یا سینک سکو، سردی تھی۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پس جب وہ آگ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں مراد جلوہ افروز ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب متشابہات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی تجلی کا ظہور تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی تجلی کا ظہور، تو جو برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں جلوہ افروز ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے مراد جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ حقیقت تو یہ کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں، وَأَلْقِ عَصَاكَ اور اپنے عصا کو ڈال دو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ، بس جب انہوں نے اسے لہراتا ہوا دیکھا تو گویا وہ سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر لوٹ گئے اور انہیں مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ۔ مراد ہے کہ پہلا ایکسپیرینس تھا نا، تو اللہ بتا رہے کیا ہمیں تمہیں عطا کر رہے ہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ اگلی آیت میں تھوڑی علمی تفصیل ہے، وہ تفاصیل میں دیکھیے گا، ایک ایکسیپشن بیان ہوا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، مگر یہ کہ جس نے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل ڈالا، تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ عموم کے اعتبار سے خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن نورانی ہو کر نکل آئے گا۔ فِي 9 آیات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، یہ 9 نشانیوں میں سے 2 معجزے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اے موسیٰ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، پھر جب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھول دینے والی واضح ہماری نشانیاں، تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ فرعون اور آل فرعون نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا عُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم و تکبر کرتے ہوئے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، دل مان گئے تھے کچھ ہے یہ، مگر تکبر میں آ کے انکار کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔